سب سے پہلے میں رخ کروں گا قادر بندوخیل کی جانب. قادر صاحب بتائے گا اس سے متعلق کہ تیمور جھاگڑا اور زبیر عمر کی جو ہے نیوز کانفرنس کی گئی ہے اور اس سے متعلق کڑی تنقید کی گئی ہے حکومت پر. آئی ایم ایف کی رپورٹ سے متعلق جو ہے بالخصوص ان کی جانب سے بات کی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی جو ہے آئی ایم ایف کی جو رپورٹس ہیں وہ شائع ہوتی رہی ہیں. اس رپورٹ میں ایسا کیا تھا کہ اس کو شائع جب کیا گیا تو یہ کافی زیر بحث رہی؟ میرے خیال میں میرے حساب سے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کوئی نئی چیز تو مجھے نظر نہیں آئی کہ ایسا کوئی نیا بات جو ہم اور آپ کو نہیں پتا ہو. کرپشن پاکستان میں شروع سے ہو رہی ہے, بلکہ پی ٹی آئی کے دور کا آپ کو یاد ہوگا نیب کے چیئرمین تھا غالباً, وہ 8,000 جو ہے نا وہ کروڑ کا تو ڈیلی کا وہ کرپشن بتا رہا تھا کہ ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی کے دور میں یہ جو بیوروکریسی ہمارے اور آپ کی جو ہے نا وہ اصحاب پہ سوار ہے, انہیں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے, انہیں نے اپنے محل بنانا ہے, انہیں نے اپنے سب کچھ کرنا ہے اور بدنام سیاستدان کو کرتے ہیں. اور یہی بیوروکریسی ہے جب پچھلی حکومت میں کرپشن کرتی ہے, اگلی حکومت میں آ کے اگلی حکومت کے پاؤں بڑھ جاتے ہیں, پھر یہ حکومت چلی جاتی ہے, جب سے بعد حکومت آئے گی تو اس کے پاؤں بڑھتے ہیں. پھنستے کون ہے؟ سیاستدان. جبکہ سیاستدان کا نہ کوئی دستخط ہوتا ہے, نہ کوئی ٹیلی فون ہوتا ہے, نہ کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے, کچھ بھی ان کا دستخط سے نہیں ہوتا ہے, سب کچھ انہی کے دستخط ہوتے ہو. اس کے باوجود یہ بچ جاتے ہیں کیونکہ اگلی حکومت میں یہ جم مار دیتے ہیں. اور یہی بیوروکریسی ہے, چاہے توقیر شاہ کی صورت میں, چاہے وہ چیمہ کی صورت میں, یہ بعد میں جا کے حکومتی مشیر بھی بن جاتے ہیں. تو میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ میں نے پچھلی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا تھا کہ یہ جو بیوروکریسی ہے ان کو آپ ایکسٹینشن کیوں دے رہے ہو؟ کیا ہمارے بچے اور بچیاں جو کالجوں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کیا ان کو حق نہیں ہے سرکاری نوکری حاصل کرنے کا؟ یہ بابا جو بیٹھے ہوئے, بابائے جو بیٹھے ہوئے, آپ بار بار اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہو. تو نون لیگ نے کہا ہمیں ضرورت ہے, میری بل کی مخالفت کی انہوں نے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کرپشن کی جڑ جو ہے نا وہ بیوروکریسی ہے. جب تک بیوروکریسی کو لگام نہیں دیں گے آپ کے ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوگی. سر یہ بتائے گا کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ آج بتائیں اس شو کی تبدت سے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول پہ ٹھیک ہوں تاکہ تمام پر ایسے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, بالخصوص کرپشن سے ریلیٹڈ یا شفافیت سے متعلق. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, پی ٹی آئی کے دور میں ایک عمران منیار صاحب ایم ڈی لگائے, ان کی تنخواہ تھی 70 لاکھ پلس اس کو ایک جہاز دیا ہوا تھا اور باقی مرات الگ, اور 3 سال کا اس کے پاس غالباً جو سننے میں آ رہا تھا, یہ میں نے اس کے سامنے بھی کہی میٹنگ میں. اب یہ بتاؤ کہ اگر ایم پی اے یا میں نے کی تنخواہ 4-5 لاکھ ہوتی ہے تو پورا پاکستان اور آپ کا میڈیا شور مچاتے ہیں, جبکہ آپ کی میڈیا بھی 50 لاکھ کروڑ روپے لیتے ہیں تنخواہ, بیوروکریسی بھی لیتے ہیں, باقی بھی لیتے ہیں. مگر اگر سیاستدان اپنے سارے کام چھوڑ کے اسلام آباد میں بیٹھ جائے, چاہے میں ایک وکیل ہوں کروڑوں روپے کماتا ہوں اور میں اسلام آباد بیٹھ جاؤں تو میری تنخواہ ہوتی ہے 1,71,000, جو میرے ملازمین کے تنخواہیں پوری نہیں ہوتی تھی. جہاز کے ٹکٹ دیتے تھے بزنس کلاس کے 25, اس کو میں کنورٹ کرتا تھا اکانومی میں, اس میں سے میں بناتا تھا 50-60 ٹکٹ, اس کے باوجود 6 مہینے کے آخر میں 1-2 ٹکٹ جو ہے نا وہ جیب سے لگانے پڑتے تھے. تو یہ تنقید تو آپ لوگ کرتے ہو, مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ جو اگر بیوروکریسی کا تنخواہ 50 لاکھ بھی ہے تو ان کے پاس اربوں روپے کے جائیداد کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر میں نے یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ ان کی اثاثجات کی آپ سکروٹی کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئی ایم ایف نے لگا لی ہے شرط کہ بیوروکریسی کا یعنی 17 to 22 گریڈ کو آپ سال میں 2 مرتبہ اثاثجات ڈکلیئر کریں گے, اس کے باوجود اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں. ابھی خواجہ آصف نے خود نشاندہی کی ہے کہ بہت سارے بیوروکریٹ جو غیر ملکی ملک میں نیشنلٹی لے ہوئے ہیں, سیالکوٹ کا اے ڈی سی آر تھا جو سنگیڑا تھا, وہ پولیس کی موجودگی میں بھاگ بھی جاتا ہے, پھر دوسرے ادارے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ تو حال ہے آپ کا بیوروکریسی کا. آپ کے خود وفاقی وزیر اپنے علاقے کی نشاندہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا اصول کا؟ ٹھیک ہے. کامل اسلام صاحب بتائیے گا کہ اتنی تنقید تیمور جھاگڑا صاحب نے تو تنقید کی ہی, لیکن اس کے ساتھ زبیر عمر صاحب بھی موجود تھے جو کہ حکومت پر تنقید کر رہے تھے. کیا وجہ تھی حکومت نے آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ جو ہے وہ دبا کر رکھی ہوئی تھی؟ یہ باتیں وہی ہیں جس طرح ابھی پچھلے دنوں اس کی آئی تھی اکانومسٹ کی رپورٹ, تو وہ بھی باتیں وہی تھی جو زبان زد عام تھی, جو سب کو پتہ ہے. یعنی دیکھیں نا, اگر کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص یہ کہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے تو وہ ایلس ان ونڈرلینڈ کا باسی تو ہو سکتا ہے, یا داستانیں وہ جو الف لیلا کی داستانیں ہوتی تھی, لیکن یہ حقائق تھے.
ٹھیک ہے اس کو کسی ادارے نے ڈاکومنٹ کیا اور ظاہر ہے اس کا پاکستان کے کوئی اچھا نام تو ایڈ نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن یہ حقائق ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت تو کمر بستہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام جو شعبہ جات ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ اوپینین میکرز جتنے ہیں، انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور بالکل میں اتفاق کرتا ہوں مندوخیل صاحب کی ان باتوں سے کہ چند چیزیں تو ایسی ہیں، یعنی پاکستان کی کرپشن کو، پاکستان میں اس پیسے کو جتنا بھی استعمال کیا جائے، تو ایک تو ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر آپ صرف کسی بھی فرد کا، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تمام شعبہ کے، ان کے صرف اگر پاسپورٹس چیک کر لیے جائیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا صرف چیک کر لیا جائے کہ وہ کہاں کہاں پڑھتے ہیں، تو بہت سی چیزیں جو ہیں یہاں سے ہی سرفیس ہو جائیں گی۔ اور سوال یہ ہے کہ ایگزیکٹلی چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ نے ہی تمام طور اقدامات کرنے ہیں۔ یہ بالکل دیکھیں نا، ابھی ایک میرا پوائنٹ اور ایڈ کر لیں، یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا۔ یہ بتائے گا کہ رپورٹ دبائی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ مطلب کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، شائع کیوں نہیں کی گئی، بالخصوص یہ رپورٹ؟ دیکھیں، جو کسی انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ دبانا نہ دبانا ممکن بھی نہیں ہوتا دبانا، اور ویسے بھی وہ اپنے ٹائم پہ سامنے آ جاتی ہے، اور یہ صرف یہ ہوا کہ کہیں کسی جگہ پہ حکومت ہے تو کوئی رپورٹ شائع نہیں کی۔ رپورٹس آتی رہی آئی ایم ایف کی، وہ وقت پہ شائع ہوئی، یہ رپورٹ جو ہے یہ کافی زیر بحث رہی ہے اور کہا بھی گیا باقی لوگوں کی جانب سے بھی۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، آئی ایم ایف ہے، ان کی رپورٹس تو کسی صورت، چونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک جگہ پہ تو نہیں کرتے نا، یا تو ہو کہ انہوں نے کہیں لاکر میں بند کر کے اور پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دی ہو اور پرائم منسٹر صاحب کے کسی لاکر میں پڑی ہو، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بات درست ہے، لیکن وہ جب شائع کرتے ہیں تو وہ ان کی جو ان کے ریلیونٹ ہوتے ہیں فورمز، وہاں پہ بھی جاتی ہے، دیگر دنیا میں بھی جاتی ہے، تو یہ الزام تو میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ دانستہ دبایا گیا تھا۔ لیکن یہ میں گزارش ضرور کر رہا ہوں کہ ابھی حکومت نے ریسنٹلی ابھی جو ایسٹس کی چینجز کی ہیں ایسٹ ڈکلریشن کے حوالے سے، وہ بھی اسی سلسلے میں کہ جی بیوروکریٹس کی بھی اس میں سرفس کی جائیں گی، اور پولیٹیشین کی تو جو ایسٹس ہیں ڈکلریشن، وہ تو اسی تاریخ سے نہ صرف کہ شائع ہو جاتی ہے جس دن وہ کینڈیڈیٹ بنتا ہے، یعنی اسمبلی کا ممبر بننا تو بعد کی بات ہے، جب وہ اپنی کینڈیڈیچر ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتا ہے، اور اسی وقت وہ چیلنجیبل ہوتے ہیں، اسی وقت اس کے سیاسی مخالف جو ہیں وہ اس کی کاپی لیتے ہیں، اور اس کو اگر کسی جگہ پہ دیکھیں کہ یہ چیز اس نے کنسیل کی ہے تو وہ چیلنج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسی پیٹرن پہ دیگر شعبہ جات کی بھی، جس میں ججز بھی شامل ہیں، جس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، ان کی بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، سرفس ہونی چاہیے، اور ان بیسس پہ جو ہے اور ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جس کی طرف اب حکومت بڑی تیزی سے جا رہی ہے۔ راجہ صاحب کا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے نیاز صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس نیوز کانفرنس کو جس میں تیمور جھگڑا اور زبیر عمر نے جو ہے حکومت پر تنقید کی ہے، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ سے متعلق جو ہے جو شائع چیزیں ہوئی ہیں اس سے متعلق بات کی گئی کھل کے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کی رپورٹ والی ریفارم والی، یہ تو مجھے کویسچن سمجھ آ گیا، تنقید والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کس کا کہا ہے، وہ آواز نہیں صحیح آ رہی، لیکن جہاں تک میں نے دونوں دوستوں کو سنا ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا کویسچن کیا کہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ رپورٹ میں کرپشن کا پاکستان کے اوپر الزام آیا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ 78 سال سے ملک میں یہ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، لیکن مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں یا ہمارے دوسرے دوست بیٹھے ہیں، مندوخیل صاحب نے 2 دفعہ اپنے جواب میں کہا کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور بھائی میرے پی ٹی آئی کی حکومت کو تو 2-3 سال ملے، آپ لوگوں کو کتنا ٹائم ملا جو آپ حکومت اس ملک پہ کر رہے ہیں؟ اب آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کلیئر آ گیا ہے کہ کل میں کسی اور میڈیا پہ بھی گیا کہ کتنے بلین ڈالر کی کرپشن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی کے اندر ریفارم آنی چاہیے، تو آپ نے کرنی چاہیے تھی۔ اگر پاکستان کی بیوروکریسی، اور ہے بھی ٹھیک کہ بیوروکریسی کے اندر ریفارمز ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر تھا عمران خان، اس نے یہ ایجنڈے پہ رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں ریفارمز ہونی چاہیے، پاکستان کے ٹیکس سسٹم میں بھی ریفارمز ہونی چاہیے۔ جب ہمارے پاس شبر رضا صاحب تھے اپنا چیئرمین ایف بی آر، تو آپ اس رپورٹ پہ، اور پھر ابھی دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہے،
وہ چیف جسٹس سے بھی ملتا ہے, ہائی کورٹ بھی جاتا ہے کہ دیکھیں کتنی برڈن ہے عدلیہ اس کے اوپر. آپ کے پاس انویسٹمنٹ کوئی نہیں رہی. آپ انویسٹمنٹ اب اس وجہ سے بھی نہیں آئے گی کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ جب ہم ملٹی نیشنل کمپنی کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں تو آپ ان ایگریمنٹ کو ایگزیکیوٹ یا اس کو پرفارمنس کہاں لے کے جائیں گے. وہاں عدالتوں کے اوپر آپ کی یقین اٹھ گیا ہے کیونکہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. جب آپ نے 27ویں ترمیم میں ایک کنسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کا پرائم منسٹر نامینیٹ کر رہا ہے, اپائنٹ کر رہا ہے 9 ججز کو, اور وہ پھر وہی ججز جا کے دوسرے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر عدلیہ کا تو کنٹرول ہی ختم ہو گیا. جب عدلیہ کو فلی کنٹرول کیا جائے گا ایگزیکٹو کے ذریعے تو وہ اور آپ کی کرپشن بڑھے گی. پہلے ہمارا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ فلاں نمبر پہ چلی گئی ہے, تو لہٰذا ملک کے اندر یہ بلیم نہ کریں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ہوا. اور میرے بھائی آپ لوگوں کو تو فیڈرل میں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے پاکستان PMLN ہو, آپ کو کتنے دور ملے. آپ آ کے بجائے جواب دینے کے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کیا, اب اس رپورٹ کا اوپر وزن کس پہ پڑنا ہے؟ عام آدمی پہ. ان کو کچھ نہیں ہونا کیونکہ عام آدمی جس نے 8 فروری کو ووٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, ان کی یہ جماعت ہی نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اس مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے اور یہ ڈیلیور کریں گے بھی نہیں. عوام کے انہوں نے سوچنا بھی نہیں ہے. اب یہ پورا برڈن جو ہے یہ شفٹ ہو رہا ہے عوام کے اوپر.